مرتبہ پھر آپ کا بزم علماء میں رفیق سفر ہے ملک پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ اسکالرز آف اسلام حضرات مفتیان کرام علماء اسلام جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، حضرت علامہ مولانا عمران بشیر صاحب اور قبلہ پیر سید علامہ مکرم اشرفی الجیلانی، میں چاروں حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور آج جو قصص القرآن میں آپ نے واقعہ سنا بندر بننے والی قوم کا، اس سے نصیحت بھی پکڑیں، عبرت بھی حاصل کریں، اور ایک نعت کے شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ کتنا مربوط ہے آقا کا حصار رحمت۔ دیکھیں کیا یہ سب برائیاں آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں؟ کیا یہ امت ان تمام برائیوں میں مبتلا نہیں ہے؟ جتنی برائیاں پچھلی اقوام کی ہم ذکر کر چکے 15 روزوں میں، سب میں مبتلا ہے نا؟ لیکن پھر سنیے کتنا مربوط ہے آقا کا حصار رحمت، آج تک ہم کو تباہی سے بچا رکھا ہے، آج تک ہم کو تباہی سے بچا رکھا ہے۔ حضور درمیان میں اللہ اور اس امت کے ہیں تو یہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ تباہی نہیں آتی، زلزلے نہیں آتے، اور یہ غرق نہیں ہوتی امت یا یہ غرق نہیں ہوتی قوم۔ تو بہرحال یہ برائیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں پناہ عطا فرمائے اپنی، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ بندروں والی جو قوم ہے قرآن میں اس کا ذکر کس انداز سے ملتا ہے؟ اللہ کلام الہی سے تفصیلات ملیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ سلمان بھائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں 65 میں خاص طور پر یہ ذکر موجود ہے، 65 میں اور 66 میں، اور باقی قرآن کریم کے اور مقامات پر بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھے، تو ان سے کہا کہ بندر ہو جاؤ، وہ بندر ہو گئے۔ اللہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے یہ لوگ تھے، اور ان کا یہاں یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، یعنی تالابوں میں اور سمندر میں، دریاؤں میں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ تو ان کے لیے ایک آزمائش ہوئی کہ ان کی رغبت تھی مچھلیوں میں، تو ان سے فرمایا گیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، ہفتے کے بعد دوسرے دن شکار کرنا۔ تو انہوں نے کچھ دن اس پر عمل کیا لیکن باز نہ آئے، اور یہاں پر انہوں نے اپنے تئیں تو یہ ہیلا کیا، لیکن یہ ہیلا نہیں تھا، یہ ڈائریکٹلی گناہ تھا، بالکل یہ ڈائریکٹلی نافرمانی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے اپنے گھروں کے پاس حوض بنا لیے، اور سمندر میں یا دریا میں جہاں پر مچھلیاں آتی تھی وہاں سے نالیاں بنا لیں، اور انہیں اپنے حوضوں میں کنیکشن کرتے گئے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب ہفتے کے دن بہت سی مچھلیاں آتی تو وہ سمندر سے یا دریا سے ان نالیوں میں ہوتی ہوئی ان کے حوض میں جمع ہو جاتی۔ اچھا، یہ پھر اتوار کو پکڑتے، جب ان سے کہا گیا کہ غلط ہے یہ نہیں کرو، تو کہنے لگے کہ ہم پکڑتے تھوڑی ہیں، ہم ہفتے دن شکار نہیں کرتے، ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا، اب ہم ہفتے کے دن تو نہیں کرتے، ہم تو دوسرے دن کرتے ہیں شکار، تو لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا لیکن نہیں مانے۔ اب ان میں بھی 3 گروہ تھے، ایک گروہ تھا 70,000 کا جو کہ علل اعلان یہ کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ تھا 12,000 کا جو کہ ان کو منع کر رہا تھا، تیسرا گروہ تھا کہ جس نے منع کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 1-2 دن، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال کی کہانی نہیں تھی، 70 سال تک یہ نافرمانی کرتے رہے، 70 سال تک یہ ہیلے بازی کرتے رہے۔ اسی طریقے سے، بلکہ ہیلہ بازی تو نہیں ہوگی، ڈائریکٹلی نافرمانی کرتے رہے کہ ہفتے کے دن اس طرح یہ کر لیتے، اتوار کو بھی شکار کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پہ ان پر لعنت فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر یہ عذاب لایا کہ ان سے کہا گیا کہ بندر ہو جاؤ۔ اور کس طرح بندر ہو گئے کہ صبح کے وقت وہ 12,000 جو تھے جو ان کو منع کرتے تھے نا، انہوں نے درمیان میں دیوار لگا دی تھی کہ یہ ہم سے الگ ہو جائیں، ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے کہیں ہم عتاب کا شکار نہ ہو جائیں، ہم عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے علیحدگی اختیار کی، تو صبح جب اٹھے تو ان میں سے کسی کی آواز ہی نہیں آئی، اور جب انہوں نے دیوار سے جھانک کر دیکھا
تو سارے کے سارے بندر تھے اللہ جی. اب وہ ان کو پہچان رہے تھے, وہ جو بندر تھے ان کو پہچان رہے تھے, لیکن یہ انہیں نہیں پہچان رہے تھے, اور ان کی آنکھوں میں روایت کے مطابق آنسو بھی تھے. 3 روز تک نہ انہوں نے کچھ کھایا, نہ کچھ پیا, نہ کوئی کسی چیز سے متمتع ہوئے, اور 3 روز کے بعد وہ سب کے سب مر گئے. تو یہ ان کی کہانی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. فرمایا کہ یہ ان کا جو واقعہ ہے یہ اگلوں کے لیے, پچھلوں کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا ہے, اور نصیحت ہے متقین کے لیے. تو یہ نصیحت کے لیے واقعات ہوتے ہیں, ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. نہ کہ ایسا کہ ان واقعات سے ہم یہ کہیں کہ انہوں نے یہ ہیلا کیا, یہ ہیلا ہم بھی کر سکتے ہیں. نہیں, وہ ہیلا نہیں ہے, وہ نافرمانی ہے. اور نافرمانی بعض اوقات ہیلے بازی جو ہم کرتے ہیں نا, یہ بھی نافرمانیوں تک پہنچاتی ہے, اور یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ناراضی کا موجب بن سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. آمین یا رب العالمین. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے کے دن وہ حوض بناتے تھے, تو کیا یہ اسپیسیفک ہفتے کے ساتھ ہی اس برائی کا ذکر ملتا ہے, صرف خاص ہفتے کے ساتھ, یا پھر اور عبادات کے اوقات کار کے ساتھ بھی اس کا حکم تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں جہاں تک جو ہے وہ اس خاص واقعے کی بات ہے, پرٹیکولر واقعے کی, تو اس کو مشہور ہے یہ اصحاب السبت کے واقعے کے نام سے. سبت ہفتے کو کہتے ہیں تو اسی لیے اس کو اصحاب السبت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو خاص قرآن مجید فرقان حمید میں جو ذکر ہے وہ تو یہی ہفتے کے حوالے سے ہی ذکر ہے. لیکن جہاں تک بات ہے یہ کہ یہ ہفتے کے ساتھ خاص ہے, یا ہر عبادت کا حکم یہی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت ہے, جو اللہ کا حکم ہے, جو مامورات الہیاں ہیں, اللہ کی طرف سے حکم دے دیا گیا ہے, اس میں اپنی طرف سے اگر کوئی تصرف کرے, وہ ہیلے کے ذریعے کرے یا براہ راست کرے, بہرحال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہوتا ہے. تو بس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گرفت دنیا میں ہی ہو جاتی ہے, دنیا مکافات عمل اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں اسے نشانہ عبرت بنا دیتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل عطا فرماتا ہے اور یہاں بندہ ظاہری گرفت سے بچ جاتا ہے, لیکن آخرت کی گرفت بہرحال ہونی ہے. ان ربک لبالمرصاد, بے شک تیرا رب ضرور گھات میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. تو مامورات اور منہیات یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس جتنے بھی ہیں سب کا حکم یہی ہے. یعنی یہ صرف ہفتے کی بات نہیں ہے, جو بھی احکام ہیں چاہے وہ کرنے کے ہیں چاہے وہ نہ کرنے کے ہیں, منہیات ہوں یا مامورات ہوں, سب کے لیے جو ہے وہ بندے کو کانشیس ہونا چاہیے, حساس ہونا چاہیے. جو اللہ کا حکم ہے اسے فرسٹ پرائرٹی دینی چاہیے, اور اللہ کے حکم کو ایز اٹ از بلا چونو چرا ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر کبھی جو ہے بتقاضائے بشری بندہ ہے, انسان ہے, غلطی ہو جائے تو بندہ توائب ہو جائے, اور کوئی اگر توجہ دلائے تو بطور خاص کہ جیسے وہاں اس واقعے میں اگلوں نے توجہ دلائی لیکن انہوں نے وہ متوجہ نہیں ہوئے, توبہ نہیں کی. بندہ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. غلطی بندہ ہے, انسان ہے, غیر معصوم بشر ہیں ہم. اگر ہم سے غلطی ہو جائے, کوئی ہمیں توجہ دلائے, تو سعادت مند آدمی کی نشانی یہ ہے, ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس پر تائب ہو جاتا ہے. جب تائب ہو جائے گا تو تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو گناہ سے توبہ کر لے ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو بے جا ہیلے بازیاں نہیں کرنی چاہیے. رہ گئی بات یہ کہ ہیلا جو ہے آیا مطلقاً ہی ہیلا مذموم ہے, ممنوع ہے, یا کہیں ہیلے کی کوئی جواز کی صورت بھی ہے؟ تو دیکھیں ہیلا جو ہے اگر حرام سے بچنے کی خاطر ہو یا شرعی حکم کی تکمیل کی خاطر ہو تو وہ ہیلا تو جائز ہے بلکہ مستحسن ہے. اس ہیلے کا تو کتاب و سنت سے ثبوت ملتا ہے. ہاں, جو ہیلا حکم الہی سے بچنے کے لیے ہو, پہلا تھا راہ فرار کے لیے جو باطل طریقے سے, وہ ہیلا بہرحال مذموم ہے اور اس کی بہرحال مذمت کی گئی ہے. جو وہ عقل بالباطل ہے, مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے. شراب کا نام آپ جو ہے وہ کوئی اور رکھ دیں تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی, وہ شراب ہی رہے گی. سود کا نام آپ نفع رکھ دیں, پروفٹ رکھ دیں یا کچھ اور رکھ دیں, وہ بہرحال سود ہی رہے گا, وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا. ایسی اور کوئی آج اس امت کو سمجھنا چاہیے, بظاہر ہم جب اپنا سینس یوز کرتے ہیں تو بظاہر کوئی بہت بڑی بات نہیں کی انہوں نے, لیکن جب پیغمبر خدا نے حکم دے دی, بظاہر تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے
راستہ بنا ہے اور آ کے ہم لیکن دیکھیں جب اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ نے جب فرما دیا ایسے نہیں کرنا تو نہیں کرنا، ایز اٹ از ماننا آپ نے، منو آنا آپ نے تسلیم کرنا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے آپ نے اس میں نہیں دوڑانے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس دن بھی ہم نے ذکر کیا تھا جہاں جو ہے وہ ذکر ہوا تھا حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کا، کہ جس میں جب انہوں نے قسم کھا لی تھی اس بات کی کہ میں اپنی زوجہ کو 100 کوڑے لگاؤں گا یا 100 کوڑے لگاؤں گا، تو اس پر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا خود بیدی کا دغفن فضرب بہی ولا تحنس، اپنے ہاتھ میں 100 تیلیوں والی ایک جھاڑو لے لو، اس سے مار دو اور اپنی قسم پوری کرو، قسم نہ توڑو۔ ایسی جو ہے وہ سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں ایک مرتبہ شکر رنجی ہو گئی، سیدہ سارہ نے قسم کھا لی اگر مجھے قابو ملا تو میں ان کا کوئی عضو کاٹ دوں گی۔ بعد میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں، کہا صلح کرا دو، انہوں نے صلح کرائی، تو اس پر جو ہے وہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ما حیلت یمینی، میری قسم کا کیا ہوگا جو میں نے قسم کھائی تھی؟ تو فرمایا گیا کہ ایسا کرو کہ اس کے کان چھید دو تاکہ جو ہے تمہاری قسم پوری ہو جائے، یعنی یہ ایک ہیلا سکھایا گیا نا۔ اور کان چھیدنے کا رواج بھی کہا جاتا ہے کہ اسی وقت سے پڑا ہے انسانوں کے اندر، جو بچیوں کے کان چھیدے جاتے ہیں، تو یہ ہیلا موجود ہے، خود صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گائے کا گوشت پیش کیا گیا، جب حضور لینے لگے تو کسی نے بتایا کہ یہ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ پہ صدقہ کیا گیا تھا، تو حضور نے فرمایا ہوا لہا صدقہ ولنا ہدیہ، اس کے حق میں صدقہ تھا، ہمیں اس نے دیا تو ہمارے لیے ہدیہ ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ تو اس سے بھی اصل جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے جب ایک مرتبہ شرعی طریقہ کار پورا کر لیا گیا ہے تو اب وہ جائز ہو گیا ہے، لیکن ذاتی مقصد کے لیے ہیلا کرنا درست نہیں۔ اپنے ذات کے لیے زکوٰۃ مجھ پر فرض نہ ہو اس لیے میں ہیلا کر لوں، زکوٰۃ کے مال کا کسی اور کو مالک بنا دوں، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ ایسی اپنی ذات کے لیے میں زکوٰۃ کے مال کا ہیلا کر لوں، مسجد کے لیے نہیں، مدرسے کے لیے نہیں، ذات کے لیے اگر میں ہیلا کر رہا ہوں تو یہ ہیلا بھی درست نہیں ہے، باطل ہیلا ہے، اس سے بچنا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل درست، اچھا کیا آپ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں یہ بھی بڑی تیزی سے وبا پھیلی ہوئی ہے، ذاتی منفعت، بھائی ایسا کہا جاتا ہے، ہم بدگمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ معاشرے میں اگر یہ برائی ہے تو اللہ اس سے محفوظ رکھے کہ اپنی ذات کے نفع کی خاطر اور اپنے رائٹ لیفٹ رائٹ رانگ کی خاطر زکوٰۃ کو ہیلا اور دیگر چیزوں کو ہیلا بنا کے سیدھا کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال میں علامہ مولانا عمران بشیر صاحب تشریف فرمائیں۔ قبلہ یہ بندر سے ٹرانسفارم ہونے والی جو سزا ہے یہ استعارتاً تھی یا حقیقتاً یہ سزا تھی اللہ نے قرآن میں جو ذکر فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی صریح آیت میں ملتا ہے فَجَعَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور بخاری کی روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی اللہ کا عذاب کسی ایسی قوم پر آتا ہے کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی جاتی ہیں یا ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ ان کا باقیات نہیں رکھتے، ان کا سارا معاملہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر نہ ان کی کوئی نسل بچی، نہ وہ بچے، نہ ان کے کوئی آثار بچے، حقیقتاً اللہ نے ان کو بندر بنایا۔ جیسے مختلف قوموں کے اوپر مختلف عذاب آئے تو وہ حقیقت میں ہی آئے تھے، یہ نہیں کہ استعارتاً بات کی جا رہی، نہیں، واقعتاً جیسے عام طور پہ کہا جائے زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی جسامت بھی ایسے ہے، بلکہ مراد یہ کہ بہادری کی طرح ویسے ہے۔ لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے یہ وہ مثال نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ واقعتاً ظاہر۔ اور ہیلا کے اعتبار سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو میں سچ بولتا ہوں اللہ کے نبی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، تو راز فاش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر میں کہتا ہوں یہ وہ نہیں ہے، کوئی اور نام لیتا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے۔ تو جملہ فرمایا ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ وہ شخص ہیں جو مجھے راستہ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ راستہ کون سا؟ سبحان اللہ۔ ہدایت کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہیلا اس اعتبار سے تو جائز ہے کہ جہاں اپنا ایمان بچانا ہو، جان بچانی ہو۔ اب قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب کئی لوگ اس سے دلال کریں قرآن نے خود کہہ دیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، میں کوئی نماز پڑھوں؟ آگے بھی تو پڑھو وَأَنْتُمْ سُکارا، جب نشے کی حالت میں ہو۔ اللہ ایک شخص تھے، وہ میاں بیوی آپس میں دونوں ہیلا کرتے تھے زکوٰۃ سے بچاؤ کے لیے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ایسے ہیلے جس سے اللہ کے احکامات سے بچا جائے، یہ ایک جرت ہے، یہ گویا کہ ہم یوں دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھ رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے انسان ہے، مخلوق ہے، یہ تابع ہو کے رہے۔ تو ایک شخص ہر سال
سال جب پورا ہونے لگتا ہے تو سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا. ایسے ہی. ایک دن پہلے اپنی بیوی کو سب کچھ ملکیت دے دیتا کہ یہ تم لے لو سارا کچھ, میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. پھر سال ختم ہوتا تو بیوی اس کو ہدیہ کر دیتی. نتیجے میں کیا نکلا کہ دونوں مرتد ہو کے دنیا سے گئے. ہو. اس لیے وہ ہیلے جس سے اسلام کا تمسخر اور مذاق اڑایا جائے اس سے بچنا چاہیے. بالکل صحیح. اور یہ دلوں کی سختی کی وجہ سے, جس کا قرآن پاک میں تذکرہ بھی ہے, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہ دلوں کی سختی گناہ کر کر کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے یہ سارے معاملات متاثر ہوئے اور وہ تباہی اور بربادی کی طرف گئے. اللہ اکبر. میں سزا اور جزا کا اسلامی جو فلسفہ ہے, شاہ صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں, وہ سمجھنا چاہتا ہوں. سزا اور جزا کا جو اسلامک ایک فلسفی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اسلام میں سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے وہ انسان کی جو معاملات ہے اس کے سدھار کرنے کے لیے ہے. بالکل ٹھیک. جب انسان خطا کا پتلا ہے, بتقاضۂ بشریت خطا اس سے سرزد ہو جاتی ہے, لیکن کوئی گناہ کوئی خطا سرزد ہو جائے اور اس پر ڈٹ جانا یہ تو شیطانیت ہے. بالکل ٹھیک. جو خطا نہیں کر سکتے وہ صرف فرشتہ ہے, جو خطا کر کے اس پہ ڈٹ جائے وہ شیطان ہے, اور جو خطا کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے. کیا اچھی آپ نے بات کر دی. اور جو خطا کر کے اس کو خطا ہی نہ سمجھے تو یہ تو بہت بڑی جو ہے وہ شیطان سے بھی اوپر ہو گیا. شیطان سے بھی اوپر والا معاملہ ہو گیا کہ وہ بالکل اس پہ جو ہے اڑ جانا. وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں نا, ذرائع تفنن کہتے ہیں کہ بھائی شیطان سرنڈر کر لے گا ان لوگوں کے آگے جو گناہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. جی کہ بھائی یہ گناہ ہے ہی نہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں. مطلب بالکل اسی طرح کا معاملہ آج کل معاشرے کا ہو گیا ہے. تو سزا اور جزا اسی لیے ہے کہ یہیں پر اعمال کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقافات عمل کی صورت میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا, اگر اعمال نیک ہیں تو جزا ہے, اعمال بد ہیں تو سزا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بھی اسے اجر دیا جاتا ہے, اور ذرہ برابر بھی کوئی برائی ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ جو ہے وہ ہوتی ہے. اچھا, یہ پکڑ اس لیے ہے کہ انسان کی زندگی میں سدھار پیدا ہو, معاشرے میں عدل, انصاف اور توازن قائم ہو. اسلامی جتنی بھی سزائیں آپ دیکھیں وہ اس لیے ہیں کہ ایک عبرت کا نشان بن جائے تو بقیہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ خود بخود سدھار کی طرف چلے جاتے ہیں. جی. تو یہ اسی لیے اسلام نے یہ سزائیں رکھیں, یہ تمام حد و قیود رکھے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے حد درجے جو ہے وہ بچ سکے. بالکل. یہی اسلام کا جو ہے وہ سزا اور جزا کا اصول ہے. بالکل ٹھیک. اسلام کا سزا و جزا کا اصول ہمیں معلوم بھی ہے, مگر اس کے باوجود شاید وہ کہتے ہیں نا کہ علماء نے فرمایا کہ اس بات پہ قناعت کر لینا کہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, اس کا محبوب کریم ہے, اور قناعت کر کے گناہ کرنا, مطلب اس بات پہ ڈپینڈ کر کے, تو یہ بھی بہت بڑی بدبختی کی نشانی ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر, اور آج ہم بندروں والی قوم کا ذکر سن رہے تھے. کچھ مزید آگے اس پر بات کریں گے. سزا و جزا کا اسلامی فلسفہ بھی شاہ صاحب نے پیش کیا, اور میں نے استعارتاً یا واقعتاً ایک سوال کیا مولانا سے. مولانا نے بتایا حقیقتاً وقوع پذیر ہوئی ہیں یہ تمام تر باتیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں, کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اسے ایگزامپل دی جا رہی ہے. نہیں, یہ واقعات ہوئے ہیں اور یہ تمہارے ساتھ نہیں ہو رہے. اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی جانب آ جاؤ, لوٹ آؤ, پلٹ آؤ, توبہ کر لو, تائب ہو جاؤ. مفتی محمد سہیل نظام جدید صاحب, یہ جو ہیلے کا شرعی حکم ہے بنی اسرائیل کے تناظر میں آپ دونوں کا اس میں اوپینین لینا چاہتا ہوں, کچھ پھر آگے انشاءاللہ گفتگو. دیکھیں, مفتی صاحب نے تو ماشاءاللہ اس پر خوبصورت انداز میں فرمایا ہے. بات یہ ہے کہ ہیلا جو ہے یہ کسی خفیہ طریقے سے مقصود کو حاصل کرنے کا نام ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور وہ مقصود بھی جائز ہو. صحیح. یعنی خفیہ طریقے سے یعنی کوئی ایسا کام کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو جائے, کوئی جائز کام حاصل ہو جائے, تو اسے ہیلا کہتے ہیں. اچھا, یہ تب جائز ہوتا ہے کہ جب کچھ وجوہات ہوں, ناگزیر وجوہات ہوں کہ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے سوائے اس کے, کوئی اور راستہ نہ ہو, تو پھر اجازت ہوتی ہے کہ آپ یہ ہیلا کر سکتے ہیں.
لیکن یاد رکھیں کہ ہیلے کے ذریعے کوئی باطل کام کرنا مقصود ہے یا آپ کا ذاتی کام آ گیا ہے, آپ کی ذاتیات کا معاملہ آ گیا ہے, تو وہ جائز نہیں ہوگا. بالکل صحیح. میں اس کی مثال آپ کو دوں. مثال کے طور پر ایک علاقے میں مسجد بن رہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ غریب علاقہ کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے, وہاں پر کوئی فنڈ نہیں ہے, کوئی دینے کو تیار نہیں ہے, اور مسجد تو وہاں ضروری ہے, بنانی ہے. تو اب وہ کوئی فنڈ دینے کو تیار نہیں ہے, تو اب وہاں پر کوئی مطلب پیسہ نہیں ہے بالکل, تو کیا کریں گے؟ تو آیا اب یہاں پر زکوٰۃ کی رقم لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر اب بامر مجبوری, کوئی اور راستہ نہیں ہے, بامر مجبوری یہ کہ زکوٰۃ کی رقم آپ نے کسی شرعی فقیر کو دی, اب وہ اس کا مالک ہو گیا, اب وہ اس میں ڈونیشن کر دے کہ بھئی میں اس میں دیتا ہوں. تو یہ ہیلا ہوتا ہے, اور چونکہ اس میں مقصد اچھا ہے اور ناگزیر وجوہات ہوتی ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا, تو پھر کیا جا سکتا ہے. لیکن خواہ کرنا اور مساجد میں ہی لگانا یہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر مسجد میں دینے کے لیے لوگ ہیں, وہ اپنا ڈونیشن دیتے ہیں, تو وہاں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے, بالکل نہیں کر سکتے, ہیلا بھی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا, جو اپنے ذاتیات کے لیے کرے, کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی غریبوں کے لیے وہ لیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ, وہ بن جاتے ہیں, غریب کے پاس کچھ نہیں پہنچتا. تو اگر وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں اس طریقے سے, تو بھی بالکل جائز نہیں ہوگا, یہ پھر حرام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. جہاں تک رہا کہ ہیلا, صاحب چیک اینڈ بیلنس ایسے لوگوں سے مانگا جائے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں. مطلب ڈیفینڈ کرنا ہوا نا, ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ تو ڈیفینڈ کرنا ہوا نا, ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتا ہوئی ہے اس کا مفاد ٹکرا رہا. ہاں, مفاد ٹکرا رہا ہو. آپ ایک کام کرتے ہیں, آپ سے کوئی حساب لیا, بولیں کہ بھئی یہ پکڑیں, یہ رہا, یہ میں نے اتنا دیا ہے. تو جس کے دل میں کوئی چور ہوتا ہے تو وہی پریشان ہوگا نا. بالکل ایسے. اب یہاں پر ایک مثال ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے کہ جیسے ایک مثال مفتی صاحب نے دی, اور ایک مثال اور بھی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اور بنیامین کا معاملہ ہے, اب ایک طویل عرصے کے بعد بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی. اب یوسف علیہ السلام اسے روک نہیں سکتے تھے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ, روک نہیں سکتے. تو نے ہیلا کیا کہ وہ جو شاہی پیالہ تھا وہ ان کے سامان میں رکھوا دیا. اللہ اکبر. تو اب جس کے پاس جو ہے وہ سامان نکلے, تو وہ پھر بادشاہ کے پاس رہا کرتا تھا اس کی خادمی میں. تو یہ ہیلا کیا, بالکل جائز تھا, بالکل ٹھیک تھا, ایک صحیح مقصد سامنے تھا. اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بیمار ہوا, بڑا کمزور ترین شخص تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہڈیاں رہ گئی تھیں, بالکل اوپر کھال چپکی بھی معلوم ہوتی تھی. تو اس نے کہیں پر کسی باندی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا. اب اس کا جو بنتا تھا وہ جو ہے وہ کوڑے بنتے تھے, سزا بنتی تھی. تو صحابہ کرام نے اس کی, یا رسول اللہ یہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو کچھ لگے گی تو بالکل جان سے ہاتھوں بیٹھے گا. تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر پھر یہ ہلا فرمایا کہ تیلوں کا ایک جو ہے وہ گچھا بنوایا, جس میں غالباً ایک روایت میں اور بھی ہے کہ اس میں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ 80 جو ہے وہ تھے اس میں, یا 100 تھے. تو وہ لگانے کا حکم دیا کہ اس کو مار دو تو یہ چلو ہیلا ہو جائے گا, اس کی سزا پوری ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہیلا کرنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو یہ حکم ڈسٹرب نہ ہو اور اچھے طریقے سے ہو, جائز طریقے سے ہو, وہ تو بالکل جائز ہے. لیکن اگر باطل طریقے سے ہو, باطل کام کے لیے ہو, تو اس کی شرعی طور پر کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں آپ کر لیں, کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا, لیکن بہرحال اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. بالکل ٹھیک. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, کیا ارشاد, کیا اوپینین؟ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں کلام فرمایا. بس بیچ میں جو ہے وہ مسجد اور مدرسے کا ذکر آ گیا, تو تھوڑا اس پہ بھی میں تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے لیے چندہ بھی وصول کیا جا رہا ہے, زکوٰۃ فطرہ بھی جو ہے وہ شرعی ہیلے کے ذریعے خرچ کیا جا رہا ہے, لیکن مسجد تعمیر ہو کے ہی نہیں دے رہی. وہ 10 سال گزر جاتے ہیں, وہیں کی وہیں کھڑی ہے, نظر ہی نہیں آ رہا پیسہ لگتا ہوا, پیسہ لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا, وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے. صحیح کیا, بڑا ٹرینڈ ہے یہ مسجد آپ اگر اللہ کے لیے بنا رہے ہیں اور جو مال وہاں پر آ رہا ہے تو وہ جا کہاں رہا ہے, وہ آپ اس کو خرچ کریں. یہ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے لگا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ فنڈ دیتے رہیں. اللہ کے بندے فنڈ اس کے لیے لے رہے تھے, مسجد بنانے کے لیے لے رہے ہیں, یا فنڈ بناتے خود مقصود ہے؟
मस्जिद की तामीर के लिए अगर आप ले रहे थे तो बस मस्जिद तामीर करें। ये क्या तरीका हुआ कि आप जो है वो चंदे पे चंदा लिए जा रहे हैं और वो चंदा कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, खुर्द बुर्द हो रहा है, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है ना मस्जिद। और बिलखसूस मस्जिद कमेटियाँ बाज़ जगहों पर इसमें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, और मस्जिद कमेटियों की तो बासपुर अल्लाह के यहाँ ये उनके जो ज़ाहिरी अवाल देख कर लगता है बहुत शदीद होनी है। अल्लाह तबारक व तआला हाल पे रहम फरमाए। यही मामला मदारिस की तरफ आए तो मदरसे का मोहतरम में जना मदरसे के तलबा हैं वो उनको खाने को सही नहीं मिल रहा, मुदर्रिसीन हैं और ना खादिमीन हैं, उनकी तनख्वाहों का कोई हिसाब नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा, और बेचारे जो है वो कलील तनख्वाहों पे गुजारा कर रहे हैं, और कभी तनख्वाह टाइम पे मिल रही है, कभी इतनी ताख़ीर से मिली। लेकिन मोहतमिम साहब का घर भरा हुआ है, मोहतमिम साहब के शशके ख़त्म नहीं हो रहे, उनके पास जो है वो गाड़ियों पे गाड़ियाँ, पहले कुछ भी नहीं था, मदरसे के मोहतमिम बनने के बाद उनके पास गाड़ियाँ भी आ गई हैं, उसके बाद उनका घर भी जो है वो आलीशान तामीर हो गया। तो ये मस्जिद के जो मुतवल्ली और कमेटी मदरसे के मोहतमिम, इनका हिसाब तो जो बज़ाहिरी हवाल हम देखते हैं ऐसा लगता है कि बहुत सख्त किस्म का हिसाब इनका है, बल्कि बाद लोग अज़राए तफन्नुन कह देते हैं कि अगर ये बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे। खैर हम इस तरह के जुमलों की तायद तो नहीं करते, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल जो है वो ये सूरत जो है वो इस्लाह तलब है, और जो लोग डोनेट करते हैं हम उन्हें भी कहेंगे कि आप अगर जब डोनेट करते हैं तो आप डोनेट करते हुए आप पहले खुद तहकीक कर लिया करें, तहकीक करके डोनेट किया करें। ऐसे नहीं कि आप आंखें बंद करके कहीं भी आप डोनेट कर दें, कहीं भी आपने ज़कात दे दी, कहीं भी आपने फितरा दे दिया, पता नहीं उन्होंने सही जगह लगाया नहीं लगाया। बिल्कुल सही तहकीक ज़रूर करनी चाहिए। और एक बात जो है मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली में भी तबसरा करना चाहूँगा, ये जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है बंदर की सूरत में, ये हकीकतन हुई या तमसीली थी, सिंबॉलिक थी। बाज़ स्कॉलर्स को देखा हमने आजकल के वो अजीब कि जब जो है इर्तिका की बात आ रही है, यानी इंसान के बंदर से बनने की बात आ रही है, तो कहते हैं ये तो कुरान से साबित होता है। लगता है ऐसा कि पहले इंसान जो है वो इंसान नहीं था, बंदर था, वो डार्विन वो उनका सब्जेक्ट है, उनकी थ्योरी को मानना शुरू कर देते हैं। और जब यहाँ बात आती तो कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो अगर आपके नज़दीक जो है वो इर्तिका की थ्योरी में बंदर से इंसान बन सकता है तो वही इंसान वापस बंदर भी बनना चाहिए जो बंदर से इंसान बन सकता है। तो बहरहाल हम तो ये कहते हैं इर्तिका की थ्योरी तो हमारे नज़दीक दुरुस्त नहीं है, कुरान से साबित नहीं होती। लेकिन ये जो कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस पर कादिर है बंदर बनाने पर इंसान को, और फिर वो इंतकाल भी हो गया था, 3 दिन में वो बंदर मर गए थे। ये नहीं है कि उनकी नस्ल में से बंदर चले आ रहे हैं, बिल्कुल 3 दिन में उन बंदरों का इंतकाल हो गया। अच्छा, बिल्कुल ही अच्छा किया कि क्योंकि एक गलत फहमी भी पाई जाती है कि बंदरों का वजूद यहाँ से आगाज़ हो रहा है। आगाज़ हुआ। बाद लोग तो ये कहते हैं कि अफ्रीका में एक जगह है ख़ास किस्म की, वहाँ पर कुछ बंदर हैं, तो कहते हैं ये वही बंदर हैं, उनकी औलाद में से चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो जो बंदर थे वो अजाब के तौर पर बनाए गए थे और 3 दिन में ही वो सारे के सारे मर गए थे। आपकी एक बात से मुझे एक जुमला हजरत याद आया। वो किसी ने, एक इंटरव्यूअर ने किसी से पूछा, उसने कहा हजरत ये साइकिल से लेकर ये रेवो तक का जो सफ़र है इसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए बुलाया है, भाई आप जवाब दीजिए। तो उसने कहा नहीं, बाज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आता। उन्होंने किसी और का नाम ले लिया, स्कॉलर का, ये नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, किसी और का नाम ले। तो उन्होंने कहा नहीं, उनका तो नज़र आ रहा है, उनका तो नज़र आ रहा है, वो कहाँ आते जाते हैं, उनकी तरक्की भी देख रहे, आपका कुछ भी नज़र नहीं आया, एकदम से आप साइकिल से रेवो पे बैठ गए, ये नहीं समझ में आया। तो इस तरह की बात भी लोग, ज़ाहिर हमारे यहाँ आपको पता है हीले बहाने करने वालों के लिए अब बदगुमानियाँ हैं। अल्लाह ताला बहरहाल बदगुमानियों से बचना चाहिए। हम नहीं जानते, लेकिन फ़ी ज़माना जो कुछ नज़र आ रहा है, हम और मुफ्साब अक्सर ये मैं मसाइल भी पूछता हूँ, जो मामलात ज़ाहिर है छोटे मोटे अपनी बिसात अपनी औकात हैसियत में सभी करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो उसमें ये मसाइल की बारीकी पता होना ज़रूरी है। और मेरा पर्सनली मानना ये है, जैसे कि हमारे वालिद साहब फरमाते हैं कि बेटा कोशिश करो ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी हीले की कोई नौबत और ज़रूरत पेश ही ना आए, और आती है, उलमा कहते हैं ऐसा करना दुरुस्त है, अच्छा है, सवाब है। ऐसे भी हमारी गुफ्तगू जेनेरिक है, ये हम जनरल बात कर रहे हैं, मतलब ट्रेंड नहीं बनाना चाहिए, हम किसी को गैर जरूरी नहीं कर रहे हैं कि कोई किसी को हिट नहीं कर रहे हैं, हम जेनेरिक बात कर रहे हैं, जनरल बात हो रही है। ये तो ट्रेंड सेट नहीं करना चाहिए। आपने कहा ना कि मस्जिद को ज़रूरत है, भाई ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, डोनर नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है, तब तो ठीक है, ज़रा सवाब भी मिलेगा। अब इसको ट्रेंड बना लेना, फिर मस्जिद तामीर नहीं होकर दे रही, फिर वो जनाब हीले पे हीला, हीले पे हीला। तो बहरहाल इस हवाले से बहुत अच्छी, बहुत सैर हासिल कलाम हुआ है। मज़ीद बात करूँगा मौलाना साहब से, कुछ आगे बढ़ाते हैं और कुछ हज़रत शाह साहब से। एक कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है अल्लामा साहब से कि मैं तकरीबन कोई 4-5 साल से ना पत्थरियों का मरीज़ हूँ। तो मेरे तकरीबन 7 या 8 ऑपरेशन हो चुके हैं। अच्छा, तो मैं मुसलसल मतलब कि बीमार रहता हूँ। तो अभी मेरा 15 शबान को ऑपरेशन हुआ। आप पथरी के मरीज हैं? पथरी के? जी, तो
میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں متواتر نا گھر کا حالات بہت ڈاؤن ہوتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا تھا کہ میں کیا زکوٰۃ وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیز لے سکتا ہوں یا نہیں، میرے پر بنتا ہے یا نہیں؟ اچھا آپ کے پاس وہ مال وغیرہ پوچھنا، موسیٰ بیمار تو ہیں، کچھ رکھا ہوا ہے سونا وغیرہ؟ مال ہے، سونا کیش کچھ ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے حالت ایسی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ دو تین ہمارے گھر روٹی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ سالن بھی اچھا ان کی بات سے جو مجھے مستحب محسوس ہوا، جو اللہ کرے میں خوش گمان ہوتا ہوں کہ بیچارے لینا نہیں چاہتے لیکن مجبور ہیں، تو پوچھ رہے ہیں کیا میں لے لوں، میرے حالات، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے، بڑے غم ہیں اس جہان میں، اللہ سب کے غموں کو دور کرے رمضان کے تصدق۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے دو سوال ہیں۔ کیا کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اس کو منافق اور بے ایمان کہنا کیسا ہے؟ کیا ہے کسی نے زیادتی کیا کرنا؟ کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو ایمان کہنا اسے، بے ایمان اور اس کو منافق بے ایمان کہنا کہنا، کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال؟ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سے، بندے سے نقصان ہو جائے تو اس پہ پچھتاوا یا مایوسی ہو، یا یہی کہنا چاہیے کہ بس اللہ کی طرف سے لکھا تھا ہو گیا؟ اگر کسی نقصان ہو جائے تو اس پہ پچھتاوا، مایوسی یا کرنا چاہیے، یا یہ کہنا چاہیے جو اللہ کی یا طرف سے اللہ کی لکھا تھا؟ طرف سے بس لکھا تھا، یہی کہہ دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات لکھتے ہیں ہم، بڑی محنت کر کے لکھتے ہیں، اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، نہیں اللہ کی طرف سے لکھا ہوا، یہ میں نے نہیں لکھا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک فصل لاسٹ ٹائم ہوئی تو اس کا ہم نے عشر ادا کر دیا، لیکن جو عشر ادا کرنے کے بعد جو رقم تھی وہ ہم نے سیو کر لی کہ ہم گھر بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس دفعہ بھی جو ہے وہ عشر ادا کر دیا، لیکن جو ہے رقم وہ یوز نہیں کر سکے اور کسی کاموں میں استعمال کر لی، لیکن تھوڑی بہت بچ گئی۔ تو اب جو وہ بچی ہوئی اور دوسری یعنی کہ جو اس دفعہ ہے وہ بھی جمع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو کیا عشر کے بعد بھی اب ان کے اوپر ہمیں وہ زکوٰۃ بھی دینی ہوگی یا صرف عشر ادا کرنے سے ہی ہم؟ سب سمجھ آ گئی ساری بات؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہلو جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میری دو بیٹیاں ہیں اور ہمارے پاس ایک مکان ہے جو میرے ہسبینڈ کے نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہی سنا ہے کہ وراثت میں اگر ہوتا ہے تو پھر یہ حصہ ان کے بہن بھائیوں کو بھی ملتا ہے، تو اگر ہم چاہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی زندگی میں ہی ان کے نام کر سکتے ہیں جس میں ان دونوں کو آدھا آدھا حصہ آئے گا۔ تو میری دو چیزیں پوچھنی ہے کہ کیا ایسا کرنا لالچ میں تو نہیں آ جاتا، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو کیا جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس گھر میں خود رہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کے حوالے کرنا ہوگا؟ بچوں کے نام؟ جیتے جی؟ جی دو بیٹیاں ہیں۔ جی دو بیٹی۔ جی دو بیٹی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آدھا آدھا اگر جیتے جی ان کے نام کر دیں تو ہسبینڈ کے بہن بھائیوں کا کیا سلسلہ ہے؟ ٹھیک ہے جی میں سمجھ گیا ہوں، بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سمجھ گئے، وہی بات کر رہا تھا، میں بھی وہی کہہ رہا تھا، ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا تھا۔ مولانا عمران بشیر صاحب قبلہ، اب یہ جو تمام تر گفتگو ہے معاشرے میں بہت تیری خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن جس طرح حضرات مفتیان کرام، حضرات علم و دانش نے گفتگو کی تو میری بھی آگہی میں اضافہ ہوا کہ اگر دین کو نفع پہنچایا جا سکے کسی حیلے کے کرنے سے، اور وہاں نفع پہنچانے کی ضرورت بھی ہو، مسجد ہے، ادارہ ہے، معاملات ہیں، وہاں پر ایسا کر لینا ٹھیک ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مدارس کے اندر 100 ضروریات ہوتی ہیں طلبہ کی، اساتذہ کی، جیسا کہ حضرات نے فرمایا کہ مسجد بنوانی ہے لیکن فنڈ نہیں ہے، دینے والا ہی نہیں ہے، دینے والے نہیں ہیں، بلکہ میں ایک دفعہ جیسے اس میں مجبوراً ہم زکوٰۃ کو ہیلا کر کے کریں گے، ایسے ہی مدارس کے اعتبار سے اساتذہ کی بعض وقت سیلریوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ہدیہ تو چھوڑیں زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو یوں نظر آ رہا ہے کہ جیسے ادارے بند ہی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی کوئی صورت بن جاتی ہے، طالب علموں کے لیے کوئی ضرورت ہے، وہ تو ہے طالب علم کو تو براہ راست بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن مدارس کی، مساجد کی کوئی ایسی ضرورت کہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، کوئی صورتحال ایسی بن گئی کہ یہاں تو یہ بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں ایک دفعہ اپنے استاد محترم جن سے ہم نے ابو داؤد شریف پڑھی تو جا کے پوچھا کہ یہ معاملات ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹا آج کے دور میں لوگ زکوٰۃ نکالیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔
جو حالات چل رہے ہیں، اللہ ہدایت دے. صحیح بات ہے. ہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو دین نے حکم دیا اس کے مطابق ہی کرنی چاہیے، کہ یہ مسجد کا کام ہے تو یہ ہدیے کا مال ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ صدقات وغیرہ خیرات وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے اساتذہ کے معاملات ہیں وہ بھی اسی ترتیب پہ ہونے چاہیے. لیکن جہاں مجبوری ہو جائے کہ نظر آ رہا ہے کہ کام ہی بند ہو جائے گا تو اس میں ترتیب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی قوموں پر جو عذاب آئے ہیں اس کا اگر لب لباب نکالیں تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے. خلاصہ اگر نکالیں، اور اللہ کی نافرمانی کب ہوتی ہے؟ جب دل میں اس آمر کی، اس حکم کرنے والے کی عظمت جب دل میں نہیں ہوتی تو انسان پھر اس حکم کو بھی اگنور کرتا ہے. جب حکم کرنے والے کو اگنور کر رہا ہو تو اس کا حکم بھی اسی کسی ترتیب پہ نہیں لے گا. اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کے جس چیز پر محنت کی ہے وہ انسانوں کے قلوب پر محنت کی ہے، انسانوں کے دلوں پر محنت کی ہے. جس بھی نبی علیہ السلام کا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن اٹھا کے دیکھیں تو ہر نبی کا ایک فارمولہ قرآن نے بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے ہر نبی کو ایک ہی حکم دے کر بھیجا کہ اللہ کی طرف سب کو جوڑنا ہے. آج آقا کریم علیہ السلام جو آپ نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا کہ ان کی برکت سے، ان کے صدقے سے آج ہم بچے ہوئے ہیں. مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میرا عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب بھی ان پہ عذاب نہیں آئے گا. مشکاۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ خالی ان قوموں کے لیے نہیں تھا. آج اگر ہم بھی اسی نافرمانیوں پہ چلیں گے تو ہم کسی وہم میں نہ رہیں، اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پکڑ ہمارے لیے بھی آ سکتی ہے. اذا اتخذ الفیء دولا والزکاة مغنما والامانة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امه واطاع الرجل زوجته وعق امه واقصى اباه وادنى صديقه وتعلم لغیر الدین وظهرت القینات والمغاصف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامة اولها فلیرتقبوا عند ذلك ریحا حمراء وخسفا ومسخا. فرمایا جب میری امت زکوٰۃ کو چٹی اور توان سمجھنا شروع کر دے گی اور مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنا، حکومت کا جو مال ہے اس کو اپنا ذاتی مال سمجھنا شروع کر دے گی، اور دین کو اللہ کے غیر کے لیے سیکھا جائے گا، اور مساجد کے اندر شور شرابہ ہوگا، شرابیں پی جائیں گی، مختلف گناہ کیے جائیں گے، تو اس وقت پھر اللہ کے عذابوں کا انتظار کرنا. جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا، بیوی کو عزت دی جائے گی، باپ کو دھکے دیے جائیں گے، دوستوں کو سینے سے لگایا جائے گا، اور مساجد کے تقدس کا احترام ختم ہو جائے گا. مسجد میں آ کے کسی نمازی کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ شور شرابہ کر رہا ہے، کوئی انتظامیہ کے اعتبار سے کچھ کر رہا ہے تو وہ آ کے، حالانکہ مسجد میں حکم یہ ہے کہ بات بھی کرنی ہے تو صحابہ کرام کا یہاں تک معمول ملتا ہے کہ کسی کو بلانا ہوتا، دور ہوتا تو اشارہ کر کے یا کوئی کنکری ہلکی سی ایسے انداز میں پھینک دے کہ متوجہ ہو جائیں. تو مساجد کے اندر شور شرابہ ڈالنا یہ مختلف چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو متوجہ کرتی ہیں. فرمایا جب یہ کرو گے تو پھر اللہ کے عذابوں کا یوں انتظار کرنا کہ جیسے تسبیح کا ایک دانہ ٹوٹ جائے تو پھر لگاتار سارے دانے اس کے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر پے در پہ اللہ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین آمین. اور کہیں نہ کہیں ایسی صورتیں اور ایسی شکلیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں فی زمانہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. ایک کالر ہے، اس کے بعد بریک، پھر انشاءاللہ شاہ صاحب سے بھی کلام کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی اللہ کرم. کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے یہ جو ہے نا یہ نبی کی امتیں جو ہمارے یہاں سلسلہ بنا ہے بہن بھائیوں کا. ہیلو جی جی کیا سلسلہ یہاں سلسلہ قائم کیا نا اللہ نے رشتہ داری کا، ماں باپ بیٹا، جی جی یہ ملیں گے اوپر بھی جنت میں کہ نہیں؟ اچھا جنت میں ملیں گے؟ نہیں جنت میں ملیں گے. صحیح ہے یار اللہ کرے ملیں. اصل میں کچھ تو وہ صاحب کہہ رہے کہ وہ دور سے دیکھا تو دیکھا رشتہ دار کھڑے ہوئے تھے، بولا ٹھیک ہے بس یہیں نہیں جانا، وہاں سے مڑ کے چلے گئے. تو دنیا میں لوگ بعض اوقات اتنا کنارہ کر لیتے ہیں رشتہ داروں سے. آپ تو خوش نصیب ہیں، جنت میں رشتہ داروں کا ویٹ کر رہے ہیں، ملیں گے نہیں ملیں گے. قریبی رشتہ دار اب پتہ نہیں پس منظر کیا ہے. چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। टीवी देख रहे हैं, इनको टीवी दिखाएं। आप सिर्फ जवाब सुने, आप सवाल रहने दें। चलें ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह मैं आपका, हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि सलातुल लैल जो है इसको पढ़ने का क्या तरीका है? सलातुल लैल को। दूसरा सवाल। जी दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अजान से लेकर जमात तक 15 मिनट का वक्त होता है। ठीक है। इस दौरान सुन्नतों के बाद कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं कोई? ठीक है, सुन्नतों के बाद दरमियान में क़ज़ा नमाजों की अदाई। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या सवाल है आपका? हाँ कायद साहब, करामली स्ट्रीम जो मुकम्मल होता है ना जी, कि कई कई करामली खत्म हो गया, खत्म तो चीज ना हो गई, करामली मुकम्मल कहना चाहिए या खत्म कहना चाहिए? तरावी कई लोग कहते हैं ख़त्म हो गई, कई कहते हैं, तो हम बताएं तरावी ख़त्म हो गई लफ्ज़ ठीक है या तरावी मुकम्मल हो गई लफ्ज़ ठीक है? ठीक है, हाँ क्यों? चले इंशाल्लाह पूछेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या सवाल है आपका? मेरी उम्र 8 साल है, मेरा नाम आयशा है, मैं कुरान हिफ्ज़ करना चाहती हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को कितना सवाब होगा? कह रही है मेरा नाम आयशा है, मैं 8 साल की हूँ, बच्ची है। कह रही है कि मैं कुरान हिफ्ज़ करना चाहती हूँ, तो मुझे मेरी फैमिली को कितना सवाब मिलेगा इस बात का? देखिए अच्छा शौक़ है इस बच्ची का, मोटिवेट करना चाहिए। मैं साहिबजादा पीर सैयद मुकर्रम अशरफ अशरफी अल जिलानी साहब की तरफ बढ़ता हूँ। हुजूर कुरान ने बेशुमार वाक़यात के ज़रिए हमें झंझोड़ा है, हमें हिलाया है, समझाया है कि आ जाओ कुरान की तरफ, आ जाओ साहिब कुरान की तरफ, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में दुनियावी उखरवी निजात है। मगर इंसान है, अब आपको पता थोड़ा ज़िद्दी है, वो फितरत भी रब ने ही बनाई है। कुछ आ जाते हैं इस तरफ, कुछ नहीं आ पाते, कुछ आधे आधे होते हैं। आपने तो तीनों मिसालें दी ना कि जिससे गुनाह सरजद ही ना हो वो फरिश्ता है, और जिससे गुनाह सरजद हो और वो तौबा कर ले वो इंसान है, अदामत आज, और जिससे गुनाह हो और वो से गुनाह समझे ही ना वो शैतान है। और एक शैतान से ऊपर सुपरलेटिव हम लाए थे जी, जो गुनाह को डिफेंड करे, गुनाह है ही नहीं, आप कहाँ से इसको गुनाह कह रहे? बहरहाल इरशाद फरमाए, को मोटिवेशन, को तरगीब दें उम्मत के लिए। जी बहुत अच्छा सवाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में और जितने भी अहकामात इलाहिया हदीस में और दीगर जगह बयान हुए हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यही बताया है कि इंसान को उसने आज़ाद नहीं छोड़ा, अपने हुक्म का, अहकामात का पाबंद बनाया है। सही। और एक बहुत प्यारी बात मेरे वालिद गिरामी भी अक्सर फरमाते हैं कि 2 चीज़ें हैं, अगर उनको दुरुस्त कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला हर जगह कामयाबी और कामरानी है। एक है मामलात और एक है मामूलात। वाह। एक का ताल्लुक़ खालिक के साथ है, एक का ताल्लुक़ बंदों के साथ। बंदों के साथ। वाह। मामलात और मामूलात। बहुत अच्छी। मामलात का ताल्लुक़ खालिक कायनात के साथ, जो हमें बनाने वाला है, हमारा खालिक व मालिक राज़िक़ है, कि अगर वो मामलात जो उसने हमें बयान कर दिए हैं उसको अगर हम उसी के हुक्म के मुताबिक कर लें तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में भी कामयाबी है, बंदगी में भी कामयाबी है, क़ब्र व हशर तो फिर कामयाबी कामयाब। वाह सुभान। और मामूलात जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद के साथ है, घर वालों के साथ है, रिश्तेदारों के साथ है, मोहल्लेदारों के साथ है, दीगर के साथ है, तो ये तमाम चीज़ें भी जो हैं इसमें हमें बड़ा गौर और तदब्बर करने की ज़रूरत है और इन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद के बारे में भी सवाल किया जाएगा। ऐसा ही है। तो इसलिए इस चीज़ को हमने अभी से पेश नज़र रख कर इन दोनों चीज़ों पर तवज्जो देनी है, मामलात पर भी और मामूलात पर भी। जब ये 2 चीज़ें हमारी शरीयत तैयबा के मुताबिक हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ही कामयाबी है। देखिए ज़िंदगी की हकीकत है और ये कहानी ऐसी है कि जिसका अंजाम हर एक को मालूम है कि हमें मरना है। बिल्कुल। तो जहाँ जाना होता है उसकी तैयारी फिर पहले से होती है। ऐसा ही। अच्छा, जितना सफ़र होता है फिर वैसी तैयारी होती है। 1 दिन का सफ़र है तो उसकी तैयारी वैसी है, 10 दिन का सफ़र है तो उसकी तैयारी वैसी है, और जहाँ का हमें पता है कि जाकर आना ही नहीं है तो फिर उसकी तैयारी जो है फिर उसी तरह होनी चाहिए। और ये एक ऐसी हकीकत है कि हर एक को पता है, लेकिन हम फिर भी इससे इबरत हासिल नहीं करते और
اس تیاری کی طرف کوشش نہیں کرتے کہ جس جگہ کی طرف ہم سب نے ہی ایک نہ ایک دن جو ہے وہ جانا ہے. تو اس قرآنی واقعے سے بھی اور ان تمام باتوں سے یہ پیغام یہی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر پابندی سے عمل کریں، اس میں کوئی حیل و حجت نہ کریں. جس کو اس نے حرام قرار دے دیا ہے اس میں کوئی حیلہ تلاش کرنا، اپنی طرف سے کوئی بات کو لگانا، یہ بالکل جو ہے وہ درست کام نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو ہے وہ انسان کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. وہ بندے کے دل کو دیکھ رہا ہے، اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو اپنی نیتوں کو درست کریں اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہر عمل پر کامیابی ہے، ہر عمل پر رب کی طرف سے بہترین رحمتیں اور برکتیں. کیا بات ہے. دل بیار دست بکار، یعنی کہ معمولات اور معاملات. ماشاءاللہ. ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ، آج ہم نے بہت کچھ سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. بندہ حضرت کوشش کا ہی مجموعہ ہے، کوشش ہی کر سکتا ہے. انعام دینا، رزلٹ دینا ہے تو رب کے ہاتھ میں. کالر ہے، انہیں شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ سلمان بھائی، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کہتے ہیں کہ فطرانہ جہاں پہ دیا جاتا ہے نا تو ایک ہی جگہ پہ نہیں دیا جاتا، جیسے کہ تھوڑا ان کو دے دیا تھوڑا ان کو دے دیا، اس طریقے سے دینا چاہیے کہ ایک ہی جگہ پہ نہیں دینا چاہیے. کیا بول رہے ہیں یہ لوگ؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں مجھے بتائیں. ایک ہی جگہ دیں یا مختلف جگہوں پہ تھوڑا تھوڑا دیں؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، ایک دفعہ مفتی صاحب اور ہم نے پروگرام میں، مجھے بات یاد آ گئی، بڑی اچھی بات کی تھی مفتی صاحب نے. حضرت نے فرمایا تھا کہ جب وہ بہت تھوڑا سا رقم تھی اور انہوں نے کہا میں اس کو مختلف جگہوں پہ بانٹنا چاہتی ہوں، تو اس پر حضرت نے کہا تھا بھائی اس رقم سے ہوتا کیا ہے، اگر یہ ساری اکٹھی بھی کسی ایک کو دے دیں گی شاید اس کا بھی کوئی 2 4 5 دن یا ہفتے بھر کا بھلا ہو. تو آج کل ظاہر مہنگائی کا طوفان ہے. اچھا، کچھ تو عادی مجرم بھی ہو گئے کہ جتنا مرضی بھر دو ختم نہیں ہونا، اور کچھ یہ کہ ان سب میں سمجھتا ہوں کسی ایک کی زندگی کو ایٹ لیسٹ اس قابل بنا دیا جائے کہ دوبارہ اگلے سال وہ اس صف میں کھڑا نہ ہو مانگنے والوں کی. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں یہی کہتا ہوں کہ جہاں فطرانہ اگر آپ دیتے ہیں یا فدیہ وغیرہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، دیکھیں اب یہاں پر یہ میٹر کرتا ہے کہ حالات کیسے ہیں. اگر بہت ہی زیادہ غربت ہے اور ہر ایک کو چاہیے، زیادہ بندوں کو چاہیے تو زیادہ بندوں میں تقسیم دینا کرتے چاہیے. ہیں. زیادہ بندوں کو نہیں چاہیے اور ایک بندہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے تو کیا کرے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کرے گا. تو آپ پھر ترجیح اس کو دیں تاکہ اچھے طریقے سے اس غریب بندے کی بیٹی کی شادی ہو جائے. اچھا، یہاں میں چند باتیں کہوں گا اس واقعے کے حوالے سے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے اور ہماری شریعت اسلامیہ نے جو جزا اور سزا کا نظام بنایا ہوا ہے نا، یہ یعنی اس طرح ہو کہ سزا جو ہے وہ جرم سے ہم آہنگ ہو. یعنی جرم سے یعنی اس طرح نہ ہو کہ کوئی کہے کہ یار یہ سزا کیسی ہے، جرم تو کچھ بھی نہیں تھا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں اسلام میں کہ کوئی شراب پیتا ہے، خدا نخواستہ وہ ثابت ہو جائے، چونکہ پورا وجود اس میں مبتلا ہوا، تو پھر سزا کیا ہے؟ کوڑے لگانا. بالکل 80 کوڑے. اسی طریقے سے کوئی شخص ہے چوری کرتا ہے، ہاتھوں سے چوری کی نا تو پکڑا گیا، ثبوت ہے تو ہاتھ گھٹوں سمیت کاٹنے ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی بدکاری کرتا ہے، پورا وجود اس میں شامل ہوتا ہے تو اس میں بھی 100 کوڑے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تمام سزاؤں میں اور جرائم میں کتنا زیادہ یعنی یہ ہے کہ بالکل اس کے مطابق ہیں، سزائیں اس کے مطابق ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں انہوں نے ہیلا کیا تھا نا، اور یہ ہیلا نہیں تھا، یہ ایک سمجھے مذاق تھا، ایک دین کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکر کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا، کوئی اور جانور نہیں بنایا. بندر آپ یہ دیکھیں بڑی مستیاں کرتا ہے، بڑی شرارتیں کرتا ہے. اچھا، وہ نقالی بھی کرتا ہے. آپ کچھ کریں گے وہ فوراً آپ پر پھینکے گا، آپ نے پتھر پھینکا فوراً وہ رد عمل دے گا. جو کچھ بھی کریں گے، اچھا کہیں بھی چیز پڑی ہوگی اٹھا کے لے جائے گا، چلاکی کرے گا آپ کے ساتھ. تو دیکھیں انہوں نے چلاکی کی اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھا، چلاکی کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو بندر بنایا. اور دوسرا یہ کہ بندر کی حرکتیں بھی یہی ہیں، چوری کرنا، چیزیں چوری کرنا اور ادھر کی ادھر کرنا، یہ سارے اس کی حرکتیں ہیں، آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ ہم انسان ہیں،
ہمیں بندر نہیں بننا. بالکل ہمیں بندر نہیں بننا چاہیے, بہت اچھی بات. بندروں جیسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اور جس طرح تمام مہمانوں نے یہ بات کی ہے نا, تو میں بھی یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ جو ہیلے کی فیکٹریاں قائم ہو چکی ہیں اور اس کی آڑ میں ایک دھندا چل رہا ہے, کاروبار چل رہا ہے, تو خدا کے واسطے اس کو ختم کیجیے. اللہ سے ڈریں جی, اللہ کا خوف کریں. مطلب مال کی جو ہو سکتا ہے یہاں کوئی نہ پکڑے آپ کو. ایک بات بتاؤں, ہیلوں کی فیکٹریوں سے قارون یاد آ گیا مجھے, یقین کریں. مطلب دولت, پرہیزگار انسان, متقی, پرہیزگار, تقوی شعار. اور میں کہتا ہوں کہ آرگنائزیشنز انہیں بنانی چاہیے جو کھاتے پیتے ہیں, بالکل پیسے جو والے, پہلے سے پیسے والے ہیں, جن کو کوئی فکر نہیں ہے. بہت اچھی بات. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ غریب ہوتے ہیں, جب کوئی تنظیم بناتے ہیں, جو یہ کام شروع کرتے ہیں, تو اس کے بعد ان کے پاس آ جاتا ہے, غریب تک کچھ نہیں پہنچتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ میرے منہ سے معذرت نکل گیا, ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اگر ایک ننگ بحریے کو تم نے 1 کروڑ روپے دے دیے تو وہ کیا کرے گا, اس کا تم سوچ ہی سکتے ہو. سب سے زیادہ اسی کو ضرورت ہے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ لیکن جزا اور سزا کی بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا, کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر نفس گروی رکھے ہوئے ہے اپنے اعمال کے. جو بندے نے اپنے ہاتھ سے کمایا, یعنی جو اعمال کیے اس کے گروی رکھا ہوا ہے, یعنی اس کے ساتھ معاملہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. اچھے اعمال ہیں تو جزا ملے گی, برے اعمال ہیں تو سزا ملے گی. یعنی جزا اور سزا کا تصور ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم جزا اور سزا کے سے بالا تر ہیں. کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں صرف جزا ملے گی, سزا نہیں ملے گی. اور کوئی یہ کہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ جزا اور سزا کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں, ہم تو پیارے ہیں جیسے کہ یہود اور نصارہ. ان دونوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے نا. جب یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں, ہمیں تو کوئی جو ہے وہ سزا نہیں ملے گی, اور اگر ملے گی بھی تو بس یہی چند دن. اور دوسری طرف جو ہے وہ نصارہ کا جو ہے وہ تصور ہے, کفارے کا تصور, کہ جناب جو کچھ ہونا تھا وہ ہماری طرف سے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ہماری طرف سے جو ہے وہ ادا کر دی ہے, سزا اپنے اوپر لے لی ہے, تو لہذا اب کسی عیسائی کو کوئی سزا نہیں ملے گی. دونوں تصور جو ہے یہ باطل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ کو سزا نہیں ملے گی, سزا آپ کو ملنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا دیا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری ولیس للانسان الا ما سعی, اور کوئی جب بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یعنی وہ کفارے کے تصور کی نفی ہو گئی کہ یہ نہیں کہ کوئی کسی اور نے آپ کی طرف سے اٹھا لیا, نہیں. آپ ایک بات, ایک مقولہ ہے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, کسی کے ساتھ اگر کسی عمل, برے عمل کی وجہ سے بہت بدترین کچھ دنیا میں ہو جائے, یا واقعتاً جو شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں وہ دے دی جائیں, تو کہا جاتا ہے بھائی شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے دنیا میں ہی اس کو سزا دے دی. آخرت کی سزا جو ہے وہ سخت ہے, عذاب ہے. تو جسے دنیا میں باقاعدہ سزا مل گئی یا کسی اور عذاب کی شکل میں, تو کیا اس کے لیے آخرت کی سزا؟ اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں یہ ہے کہ ویسے تو یہ خود ایک فقہی بحث ہے کہ یہ جو حدود اللہ ہیں یہ جو ہے وہ یہ ساتر ہیں, صرف جو ہے وہ ستر کا پردہ, ستر کا کام دیتی ہیں, یا یہ معافی کا کام بھی دیتی ہیں. تو اس کے بارے میں جو تحقیقی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ حدود اللہ جو ہے وہ اس وقت مؤاخذے سے بچاتی ہیں اخروی جب کہ ساتھ توبہ لاحق ہو جائے. کسی پر اگر جو ہے وہ حد جاری ہوئی ہے, شرعی سزا ملی ہے اور اس نے سچی توبہ کر لی, پھر تو ٹھیک ہے, وہ آخرت کے مؤاخذے سے بری ہو گیا. لیکن اگر دنیاوی سزا اس پر جاری ہوئی ہے, شرعی حد جاری ہوئی ہے, اور اس نے توبہ نہیں کی تو وہ جرم ابھی باقی ہے. یہ دنیا کی سزا ملی تھی, توبہ تو بنا سزا کے بھی بچا لے گی نا حضرت. توبہ تو اسی لیے تو توبہ کے بارے میں فرمایا گیا نا, تو کہ تم اللہ سے توبہ کرو, کثرت سے توبہ کرنے کو دیا. قرآن مجید فرقان حمید بھرا ہوا ہے توبہ کی تلقین سے. تو لہذا توبہ تو بندے کو ویسے بھی کرنی چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام سید المعصومین ہو کر دن میں 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں. حدیث کے اندر آ رہا ہے کثرت استغفار, توبہ کر رہے ہیں. تو وہ ہماری تعلیم کے لیے, تو ہم تو ویسے ہی گناہ گار لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, تو ہمیں تو اور زیادہ توبہ کرنی چاہیے. اور جو ہے وہ یہ پھولنا نہیں چاہیے اپنی نسبت کے اوپر کہ کوئی کہے کہ جناب میں بچ جاؤں گا, یا مجھے یہ میں کسی اچھے خاندان میں پیدا ہو گیا, یا میرے ساتھ اور کوئی اچھا معاملہ ہے, صحبت مجھے کوئی اچھی مل گئی تو یہ کہ میں بچ جاؤں گا. نہیں, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی شہزادی سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تجھے تیرا عمل سست کرے گا تو تیرا نسب تجھے تیز نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ بھائی سارے اپنے اعمال پہ توجہ دو. تو لہذا بھولنے والی بات نہیں ہے, عمل کرنے اور عمل کے بعد بھی بھولنا نہیں ہے, اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا. بے شک. مولانا ہمارے پاس 1-2 منٹ بچے, میں چاہتا ہوں آپ دونوں سے بھی پیغام لے لیا جائے, امت کے نام عالم کا پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس بڑا مختصر سا وقت ہے. فرمایا الدنیا 3 ایام یوم قد مضى ولا يعود. دنیا صرف 3 دن کی زندگی ہے, ایک گزر گیا تو واپس کبھی بھی نہیں آنا.
وَيَوْمُ غَدٍ فَلَسْتَ تَدْرِي أَتُدْرِكُهُ أَمْ لَا تُدْرِكُهُ، کل کا دن کا پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وَيَوْمٌ أَنْتَ فِيهِ، صرف ایک دن ہمارے پاس موجود ہے. فَاغْتَنِمْهُ، اس کو غنیمت سمجھ لو. کا کریم علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ہیں لیکن عام طور پہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. صحت رب نے دی ہے اور فراغت رب نے دی ہے. اس حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کی طرف آ جاؤ، ورنہ ان 7 میں سے کوئی ایک بھی آ جائے اور تم چاہو بھی کہ عمل کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے. هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنم مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعہ والساعۃ ادہا وامر. فرمایا کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں کھڑا نہ ہونے دے، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں لاغر کر دے، یا ایسے مال کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں فرعون بنا دے، سرکش بنا دے، او حرما مفندا او موتا مجہزا، یا ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو کہ اچانک آئے تمہیں اچک کے لے کے چلی جائے، تمہیں توبہ کا وقت بھی نہ ملے. ان چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی. اللہ اکبر. شاہ صاحب ایک مختصر سا جی بالکل مختصر سا وقت ہے تو میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، نہ تو ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جانا ہے. تو جو بیچ کی زندگی ہے اس میں بھی پھر اسی ہی کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزاریں کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمیں بنانے والا ہے. تو جب ہم اس کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تیری رضا کیا. کیا اچھی بات، کیا خوب. میں شاہ صاحب کی بات اور مولانا کی بات سے یہی سیکھا ہوں کہ نہ ہم اپنی مرضی سے آئیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. تو جو بیچ میں کی زندگی اس میں اپنی مرضی کیوں چلا رہے ہیں، اس میں بھی اس کی مرضی کے سپرد کر دیں اپنی مرضی کو. کیا بات ہے. ایک کالر ہے، اس کے بعد ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. میں ناظرین جاتے جاتے اپنی جانب سے بھی گزارش کروں گا، جتنا ہمارا ینگسٹر طبقہ ہے، نوجوان طبقہ ہے، ذہن جدید ہے، جو علماء سے دوری اختیار کر رہا ہے، انہیں گزارش کروں گا کہ دیکھو دین سیکھنے کے لیے مستند اور صحیح علماء کی صحبتیں اختیار کیا کریں، ان سے ملیں. یہ ہمارا ایک چینل ہے، ایک واحد سورس بھی ہے جو اونلی اسلامک چینل راؤنڈ دا کلاک ہے، گلوبلی ریکگنائزڈ ہے، مستند علماء ہیں، پازیٹیو بات کرتے ہیں. تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ علم دین کو سیکھا کیجئے. اس کی نالج، ہم ادھر ادھر کی نالج منع نہیں کرتا قرآن اس سے، آپ دنیا کی تمام تر معلومات ضرور لیا کیجئے. شعور بلند ہوتا ہے، ویژن اسٹرانگ ہوتا ہے، انسان سیکھتا ہے. لیکن دین سیکھنا یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، اولین ترجیح بنائیں، فرسٹ پرائرٹی. اس کو ضرور سیکھیں اپنے معاملات اور معمولات کے سدھار کے لیے. اور قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا ہوا ہے ساتھیوں جو کہتے تھے بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اذان عصر براہ راست عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن قاری نعمان نعیمی صاحب دیں گے کراچی اسٹوڈیو سے. ہم نماز عصر ادا کر کے بس یوں گئے اور یوں آئے. پھر انشاءاللہ سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل. مفتی محمد سہیل رضا